بس اللہ نے فیصلہ کیا اور اللہ نے کہا کہ میں اپنی ذات کی اور میں اپنی صفات کا مظہر پیش کروں گا. اس لیے لا الہ الہ وہ رب ہے جو کوئی شے نہ رکھ تو ہاتھ کوئی زمانے مادی وزن نہ رکھتا ہو. الہ وہ ہے، الہیات وہ ہے جو انسان کو دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے، معرفت نہ کر سکے، ادراک نہ کر سکے، مگر یہ کہ قلب کی نگاہ سے، فکر کی نگاہ سے، عقل کے ذریعے سے اسے مانو، اس کی معرفت کرو. تو اللہ نے کہا میں اپنی صفات کے اظہار کے لیے دنیا میں اپنے مکان میں ایک مکین کو بھیجوں گا جو مظہر ہوگا. میں علی العظیم ہوں، وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہ جہاں جس کی ولایت کی شرط پر نبوتیں قائم ہوئی، نبوت نبیوں کی نبوت خاتم الرسول کی نبوت پر قائم ہوئی، اور خاتم الرسول کی نبوت علی کی ولایت پر قائم ہوئی. اور ولایت کی یہی اہمیت رہی کہ اگر ولایت کی منزل پر اگر پیغام ولایت نہ دیا جاتا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا جاتا. ایسی منزل پر علی آگے آ گئے، حق کی ولایت کا اظہار کرتے ہوئے آئے. اور اب تسلیم، سر پہ تسلیم کو خم کر دو علی کے در پر، اس کی ولایت پہ سر کو تسلیم کر دو. اگر یہ سر تسلیم نہ ہوگا تو نبوت قائم نہیں ہوگی، نبوت قائم نہیں ہوگی تو اللہ کی وحدانیت پر حرف آئے گا. تو علی نے کبھی تلوار کے ذریعے سے، کبھی نفس کی جنگ کے ذریعے سے، کبھی ہجرت کے بستر پر سو کے، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خیبر کی منزل پر ولایت کو بلند کیا. یہ پہلا علی، وہ علی العظیم جس نے پہلے علی کو بھیجا، اور وہ دوسرا علی خاردار تاک توق و زنجیر میں مسلسل علی، وہ علی ابن الحسین جابر و ظالم حکمران کے سامنے، جبر و استبداد کے سامنے منبر پر جانا چاہتا ہے اور ایک مرتبہ اجازت مانگتا ہے کہ جا یزید تو اجازت دے تو میں اس لکڑی کے تختوں پر جا کے کچھ کہوں. یہ ہاشمی خاندان کا دوسرا علی وہی ہے. پر سب نے کہا دربار میں یزید ایک مرتبہ اجازت دے دے، ہم ہاشمی خاندان کی فضاحت اور بلاغت کو سننا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ زنجیروں کی جھنکار کے ساتھ دوسرا علی بنی ہاشم کا گیا، اور اب خاندان بنی ہاشم کا تیسرا علی، علی ابن موسی رضا. کس طرح پیغام رب کو لے کر جا رہا ہے، کس طرح کلام الہی کو لے کر جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قائم کرتے ہوئے ولایت کا پیغام آگے جا رہا ہے. علی کی منزل ہے، علی ابن الحسین کی منزل ہے، علی ابن موسی رضا کی منزل ہے. ایک مرتبہ حاکم وقت کو یہ احساس ہوا کہ اب اقتدار ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. مامون الرشید
195 ہجری سے 201 ہجری تک جہاں باپ سے سلطنت حاصل کی، ہارون رشید نے سلطنت کے 2 حصے کیے، ایک حصہ مامون کو دیا جو مشرق میں تھا، اور جو عربی حصہ تھا وہ امین کو دیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی، گزشتہ تقاریر میں آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اور بالآخر مامون کی فتح ہوئی۔ فتح ہونے کے بعد اس کے سامنے بڑے مسائل تھے، اور وہ مسائل یہ تھے، ایک طرف تو امین کے فوج کے باغی گروہ تھے جو فوج میں بغاوت پیدا کر رہے تھے، دوسری طرف اس کے اپنے لشکر میں کچھ ایسے فوجی تھے اور گروہ تھے جو بغاوت پر آمادہ تھے، تیسری طرف سادات تھے، علوی سادات تھے، ہاشمی سادات تھے جو اپنے خاندان کے خون کا انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ بنی عباس کو چین نہیں آتا تھا قتل کرے بغیر سادات کو۔ بنی امیہ کا ظلم شرما جاتا ہے، بنی عباس کے ظلم کے آگے وہ دیواروں میں چنا جانا سادات کا، وہ تہہ خانوں میں بند کر دینا، ان کے سرداروں کو تہہ تیغ کر دینا، یہ عام بات تھی۔ ایسے میں جب حکومت کمزور ہوئی، متزلزل ہوئی، تو مشورہ کیا کیسے حکومت کو مضبوط کروں، کیسے میں اپنی حکومت کو مضبوط کروں۔ اپنے عمرہ سے، اپنے رفقا سے مشورہ کیا۔ سب سے اہم ترین مشیر تھا فضل بن سہل جو اس کا مشیر خاص تھا، وزیر خاص تھا، اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ وقت کی یہی نوعیت ہے، یہی صلاحیت ہے، یہی موقع کی نزاکت ہے کہ تم کسی عالم دین کو اپنا جانشین، اپنا وارث مقرر کر دو تاکہ یہ شورشیں رک جائیں۔ ایسے میں اس نے دیکھا علماء کا دربار تھا، اپنے خاندان کو دیکھا، کوئی عالم نظر نہیں آیا، دوسری طرف دیکھا بنو امیہ میں کوئی نظر نہیں آیا، بنو عباس میں کوئی نظر نہیں آیا، اب کس کو دیکھیں؟ ایسے میں بار بار نگاہ اسی پر جاتی تھی جو وارث نبوت تھا، جو وارث رسالت تھا، جو وارث ولایت تھا۔ مدینے میں نظر گئی اور ایک مرتبہ کہا فضل بن سہیل سے، مجھے علی ابن موسی رضا سے زیادہ کوئی مناسب نہیں نظر آتا۔ بس پیغام بھیجا گیا اس خاندان ہاشمی کے تیسرے علی کو، علی ابن موسی رضا مدینے میں احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں، نانا کا مقبرہ ہے، نانا کا مزار ہے، نانا کی گلیاں ہیں، جد کا ذکر ہے۔ ایسے میں جب پہنچا وہاں سے وفد لے کر کہ حکم حاکم وقت کا کہ آپ کو خراسان بلایا ہے، ایسے میں علی ابن موسی رضا مدینے میں رخصت ہوئے جیسے حسین ابن علی رخصت ہوئے تھے، تقی جواد سے رخصت ہوئے، ارے حرم رسول اللہ میں گئے رخصت ہوئے، مکہ میں آئے، مکہ میں عمرہ کیا، اور اب ایک ایسے راستوں سے جو راستے آباد نہ ہو، ان زندان راستوں سے، سنسان راستوں سے شہر خراسان کی طرف سفر کیا، راستے میں کرامات دکھاتے چلے گئے۔ سب جانتے ہیں، مختصر کروں، یہاں تک کہ سفر کرتے 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 شہر نیشاپور میں پہنچے کہ جہاں نیشاپور میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن موسی رضا کی سواری آنے والی ہے، شہر کے باہر ازدحام لگ گیا، عالم جمع ہو گئے، قلم نویس جمع ہو گئے، جسے آج کی زبان میں ہم صحافی کہتے ہیں، وہ سب جمع ہو گئے وہاں، اور شہر کے باہر استقبال ہونے لگا۔ وہ سمجھتے تھے حاکم وقت کی نیت شاید اچھی ہے، شاید بہتر ہے، ایسے میں انتظار ہوا، اور علی ابن موسی رضا وہی ولایت کا پیغام لیتے ہوئے ایک مرتبہ شہر نیشاپور میں پہنچے۔ شہر کے باہر ازدحام تھا،
شہر میں داخل ہوئے، شہر میں داخل ہونا تھا کہ ازدحام کا ازدحام آ گئے، لوگوں نے گھیرے میں لے لیا اور سواری کو گھیر لیا، اور سب چاہتے تھے کہ ہاشمی بلاغت دیکھے، ہاشمی جمال دیکھے، ہاشمی جلال دیکھے، ہاشمی جمال دیکھے۔ وہ خلیفہ کو تو دیکھ رہے تھے، بنی عباس کو دیکھ رہے تھے، وزراء کو جانتے تھے، سلطان کو جانتے تھے۔ یہ آج کیا کیفیت ہے لوگوں میں؟ یقیناً کیفیت اسی لیے تھی کہ وہ جانتے تھے وارث نصالت کہاں ہے، وارث ولایت کہاں ہے۔ ایسے میں علی ابن موسی رضا کی سواری محمل میں ایک مرتبہ ہجوم کے درمیان محمل داخل ہوئی، محمل داخل ہوئی اور لوگ پر اشتیاق نظروں سے دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ فرق جانتے تھے۔ ایسے میں سب نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہمارے دل بے تاب ہیں، ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کرائیں، ہم چاہتے ہیں ہاشمی گھرانے کی فرد کی ولی کی زیارت کرے۔ ایسے میں محمل کا پردہ اٹھا، علی ابن موسی رضا نے اپنا دیدار کرایا، اب آنکھیں محبوب ہو گئی، دل کی دھڑکنیں رکنے لگ گئی۔ ہاں یہ وہی چہرہ ہے جیسا علی کا چہرہ تھا، ہاں وہی جلال ہے جو علی کا جلال تھا، ہاں وہی جمال ہے جو علی کا جمال تھا۔ ایسے میں کہا لوگوں نے مولا کچھ فرمائیے۔ اب قلمدان کھل گئے، قلم نویس لکھنا چاہتے تھے، کل کی منزل نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون کی قسم، قلم کی قسم اور اس تحریر کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائے